بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں نے بے چین نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا جو بند تھی۔ میں آگے بڑھا اور اسے جھٹکے سے کھول دیا۔ کھڑکی کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے وجود سے ٹکرائے اور مجھے پرسکون کر دیا، لیکن میرا دل اور آنکھوں میں بے چینی ابھی بھی واضح جھلک رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے باہر سر نکال کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا، لیکن کوئی بھی وجود مجھے نظر نہ آیا۔ گلی بالکل سنسان۔ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ مجھے کسی کا بہت بے چینی سے انتظار تھا، انتظار ایسا کہ یہ پل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کب آئے گی وہ؟ کیا میں اسے کبھی دوبارہ دیکھ پاؤں گا یا نہیں؟ میں نے پریشانی سے سوچا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنی زندگی کے گزرے ہوئے پل کو یاد کرنے لگا۔ گزرے ہوئے پل کسی فلم کی طرح میرے دماغ کی پردہ اسکرین پر ابھرنے لگے۔ مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنے دادا جان کے ساتھ اپنے چچا اور کزن کو ملنے کے لیے ان کے گاؤں گیا تھا۔ ہم بھی گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ان کا اور ہمارا گاؤں کافی دور تھا۔ ویسے تو میں گاؤں کافی دفعہ جا چکا تھا، لیکن اس بار میری ملاقات ماروی سے ہوئی تھی۔ مجھے حویلی میں جو کمرہ دیا گیا تھا، اس کی کھڑکی صحن کی طرف کھلتی تھی۔ اپنے تمام کزنز کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا اور رات کا 1 بج گیا۔ پھر ہم آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمرے میں آ گئے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ چاند کی سنہری روشنی میں ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میرے کمرے کی لائٹ آف ہونے کے باوجود کمرہ ایک عجیب سی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے چاند کی روشنی نے ہر چیز پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ اچانک ہی اتنے پرسکون ماحول میں چوڑیوں کی چھن چھن اور پائلوں کی چھنکار کی گونج اٹھی۔ میں حیرت اور خوف کے عالم میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کھڑکی کے پاس پہنچا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو مجھے صحن میں ایک لڑکی دکھائی دی۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سیاہ بال ہوا کے سنگ لہرا رہے تھے۔ کلائی چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی رات کی رانی کے پودے کے پاس پہنچی۔ کافی دیر ان پودوں کے پاس بیٹھی رہی۔ میں یہ سارا منظر کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں اب ڈر اور خوف کی جگہ حیرت نے لے لی۔ میں حیرت اور تجسس سے اس عجیب منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ لڑکی اٹھی اور لہرانے لگی۔ اس کی پائلوں اور چوڑیوں کا شور ہر طرف گونج اٹھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کے رقص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے خبر خوبصورتی سے رقص کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے شاید مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے میرا یہ خیال غلط ثابت کر دیا۔ اچانک وہ رکی، میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگی۔ وہ بھی انتہا کی خوبصورت تھی۔ مجھے اس کے دیکھنے کا انداز بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا بھیانک منظر دیکھا۔ اس کی شکل بدلنے لگی، اس کا قد چھوٹا ہونے لگا۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک خوبصورت حسینہ سے ایک بلی میں تبدیل ہو گئی۔ خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ قدم زمین پر جم سے گئے تھے۔ وہ بلی چھلانگیں لگاتی ہوئی میرے کمرے کی کھڑکی پر آ کر بیٹھی اور میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پیچھے کی طرف سرکا تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑا۔ وہ بلی پیار بھری نظروں سے میرے زرد ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور پھر وہ بلی سے دوبارہ اسی حسینہ کے روپ میں آ گئی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہ تو اب مجھے نہیں چھوڑے گی۔ میرا گرم خون کچھ ہی دیر میں اس کی پیاسی رگوں میں ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن میرا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں تو تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے پہلے مجھے کسی انسان نے نہیں دیکھا۔ تم واحد انسان ہو جس نے مجھے دیکھا ہے۔ میرا نام ماروی ہے۔
میں پری ذات ہوں، میں جان بوجھ کر تمہارے سامنے آئی ہوں، ورنہ میں تو روزانہ یہاں رات کو اسی رات کی رانی کے پودوں کے پاس آتی ہوں۔ میں نے کبھی اپنا آپ کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ رات کی رانی کے یہ پودے سمجھ لو میری جان ہیں۔ یہ پودے مجھے بہت ہی پسند ہیں، میں انہی کی عاشق ہوں، اسی لیے اس کی خوشبو مجھے اس دنیا میں کھینچ لاتی ہے۔ تم مجھے پہلی ہی نظر میں اچھے لگے تو میں نے اپنا وجود تم پر ظاہر کر دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اچھے دوست بن کر ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم دوستی کی آفر کبھی نہیں ٹھکراؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی باتوں نے میرا سارا ڈر ختم کر دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس کی دوستی کو رد نہ کر سکا۔ اس نے دوستی کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ سے یہ وعدہ بھی لیا کہ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے دوستی قبول کرتے ہوئے اس سے وعدہ بھی کر لیا کہ تم مجھ سے روز ملنے آیا کرو گی۔ میں صرف رات کو ہی آؤں گی، دن کو نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر میں دن کو انسانی دنیا میں آئی تو سورج کی روشنی پڑتے ہی میں جل جاؤں گی۔ وہ میرے پاس تھوڑے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے بولی، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ ہماری ملاقات روز ہوتی تھی، میں اس سے دوستی کر کے بہت خوش تھا۔ بہرحال جب میں واپس اپنے گاؤں لوٹنے لگا تو اس سے جدائی کا احساس مجھے ڈسنے لگا۔ میں نے رات کو اس سے اس معاملے میں بات کی تو اس نے میرا یہ ڈر بھی دور کر دیا اور مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روزانہ مجھ سے ملنے میرے گاؤں آیا کرے گی۔ میں اس روز اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں تھا کہ اچانک ہی بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ میرے کمرے کی کھڑکی کے پٹ زور زور سے بجنے لگے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کے پٹ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ماروی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ میرے کمرے میں عجیب سی مدہوش کر دینے والی خوشبو پھیلنے لگی، بالکل ایسی ہی خوشبو جیسے رات کی رانی کے پودوں سے آتی ہے، اور مجھے پھر میاؤں میاؤں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بلی کھڑکی کے درمیان میں کھڑی تھی۔ بلی چھلانگ لگا کر کمرے میں داخل ہوئی اور ایک دم ہی ماروی کے روپ میں آ گئی۔ آج آنے میں تم نے دیر کیوں کر دی؟ بس کیا بتاؤں، میری کچھ مجبوریاں ہیں، وہ یہ کہتی ہوئی ہمیشہ کی طرح مجھ سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی۔ تمہاری بھی مجبوریاں ہیں؟ تم تو بالکل آزاد ہو، مجبوریاں تو انسانوں کی ہوتی ہیں۔ تم گلے شکووں میں فضول کی باتیں کرو گے تو میں چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، گلہ شکوہ تم سے نہیں کروں گا۔ میں نے یہ کہا تو وہ مسکرائی۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور رات ہماری باتوں میں بیت گئی۔ ماروی کے جانے کے بعد میں لمبی تان کر سو گیا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ میری اور ماروی کی دوستی پکی ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو میں جب تک اس سے بات نہ کر لیتا مجھے سکون ہی نہ ملتا تھا۔ ایک بے چینی اور گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ آج بھی اس کا انتظار کرتے کرتے آدھی سے زیادہ رات ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہ آئی تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں کمرے میں کئی بار بیڈ سے اٹھ کر ٹہل چکا تھا کہ وہ آج شاید نہیں آئے گی۔ کمرے میں اب میرا دل گھبرانے لگا تو اسی لیے میں اٹھ کر چھت پر آ گیا، لیکن پھر بھی میری پریشانی میں کمی نہ آئی۔ اچانک ہی مجھے ایک طرف سے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے تجسس بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی دکھائی دیا جو جلدی سے ایک گھر کی دیوار پھلانگ کر گلی میں کود گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ وہ بلی کی طرح چھلانگیں لگاتی ہوئی گلی میں غائب ہو گئی۔ جانے کیوں مجھے وہ ماروی ہی لگی۔ اس کی چال بھی تو ماروی سے ہی ملتی تھی۔ اور پھر میری حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا جب مجھے دو آدمی اس دیوار سے پھلانگتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ وہ بھی اس لڑکی کی طرح ہی پھرتیلے اور تیز تھے۔ وہ آدمی سیاہ لباس میں دو سائے سے معلوم ہو رہے تھے۔ چند سیکنڈ میں ہی وہ سائے بھی اندھیری گلی میں غائب ہو گئے۔ اس گھر سے اب چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میرے گھر کے تمام افراد بھی اس چیخو پکار سے اٹھ گئے۔ امی اور ابو اس گھر کی طرف چلے گئے۔
جہاں سے شور اور چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ یقیناً ماروی تھی۔ وہ اس گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اور سیاہ لباس میں وہ دو آدمی کون تھے؟ ان تینوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ وہ تو پری ذات ہے، اسے لوگوں کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی سوالات میرے دماغ کو الجھا رہے تھے۔ اسی کشمکش میں نیند مجھ پر غالب آ گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر پتہ چلا کہ رات کو ساتھ والے گھر میں قتل ہو گیا ہے۔ قتل کا سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگا کہ یہ قتل ماروی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا ہے، کیونکہ وہ رات کو مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی تھی اور یہ سب پہلی بار ہوا تھا۔ ابو، پر قتل ہوا کیسے اور کس نے کیا؟ ساتھ والے گھر میں کسی کو تیز دھار آلے کی مدد سے قتل کیا گیا ہے۔ قتل کرنے والی کوئی لڑکی تھی اور اس کے ساتھ دو آدمی بھی تھے۔ وہ آنن فانن کہیں رو پوش ہو گئے۔ لوگ ان کو ساری رات ڈھونڈتے رہے لیکن قاتلوں کا کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ ان لوگوں کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ پولیس بھی آ کر اپنی تحقیقات کر گئی لیکن کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملا اور نہ ہی قاتلہ لڑکی اور اس کے ساتھیوں کا کچھ پتہ چلا۔ ابو کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ اب ماروی سے مجھے خوف آنے لگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ قتل ماروی نے کیے ہیں اور وہ کوئی پری ذات نہیں بلکہ انسانوں کا شاید خون پینے والی کوئی خوفناک چڑیل ہے۔ ٹھیک طرح سے ناشتہ بھی نہ کیا اور فوتگی والے گھر چلا گیا۔ ماروی کی شکل بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت بھیانک چڑیل بن کر میرے سامنے کھڑی مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کا سارا جسم کالے سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ لمبے دانت ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھوں میں تیز دھار خنجر اٹھائے وہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ تم میری حقیقت جان گئے ہو، اب تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے قہقہے لگانے لگی۔ خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا اور میں نہیں کرتے سر ہلاتے ہوئے پیچھے سرک رہا تھا۔ اس نے پھرتی سے اپنا ہاتھ لہرایا۔ مجھے اپنی شہ رگ پر تیز دھار خنجر محسوس ہوا اور میں درد کی شدت سے تڑپنے لگا۔ میرا خون دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھرنے لگی۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا منہ میری کٹی ہوئی شہ رگ پر رکھا اور مزے سے میرا خون چوسنے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ایک چیخ میرے منہ سے نکلی۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھا، گھبراتے ہوئے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے گلے پر کہیں بھی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ شکر ہے یہ خواب تھا۔ میں نے اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا، پر نیند تو کوسوں دور تھی۔ لیکن اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ ہو نہ ہو ماروی ایک بھیانک چڑیل ہے جو انسانوں کو قتل کر کے ان کا خون پیتی ہے۔ مسلسل 3 دن گزر گئے اور ماروی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ گاؤں میں مزید 2 اور قتل ہو چکے تھے لیکن قاتل کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ماروی پر مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے آئی تو اس کو جان سے مار ڈالوں گا۔ میں رات کا کھانا کھا کر کمرے میں آیا تو میرے کمرے میں پھر سے تیز ہوائیں چلنے لگی، کھڑکی کے پٹ ٹکرانے لگے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ ماروی آ رہی ہے، لیکن آج خوشی کے بجائے خوف سا مجھے اس سے محسوس ہونے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں ماروی میرے سامنے تھی۔ وہ بہت ہی اداس لگ رہی تھی اور پریشان بھی تھی۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور چہرے پر زخموں کے نشان لگتے تھے، جیسے قتل کرتے وقت ہاتھا پائی کے دوران یہ زخم اس کے چہرے پر آئے ہوں۔ ماروی اداس اور پریشان سر جھکائے کھڑی تھی، ڈری ڈری نظروں سے مجھے کافی دیر دیکھتی رہی اور پھر مجھے دیکھ کر بات کیے بغیر ہی چھلانگ لگا کر غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ میں تو چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ میری نظروں سے دور ہو جائے۔ اب تو شک کی
کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی اور پریشانی بتا رہی تھی کہ وہی قاتلہ ہے۔ میرے دل نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں ماروی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ ماروی مجھ سے ملنے دوبارہ ضرور آئے گی، اسی لیے میں اپنے ایک دوست کے ابو کے پاس گیا۔ وہ ماہر عملیات تھے، اکثر چلہ وغیرہ کرتے رہتے تھے۔ میں نے ان سے وہ مٹی مانگی جس پر وہ قرآنی آیات، آیات الکرسی اور مختلف وظائف پڑھ کر دم کرتے تھے۔ چلہ کرنے سے پہلے وہ وہی مٹی حصار کھینچنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ میں اس سے وہ دم کی ہوئی مٹی لے آیا اور اپنے پاس رکھ لی۔ مسلسل 5 روز سے میں ماروی کے انتظار میں تھا، لیکن وہ نہیں آ رہی تھی۔ میری پریشانی اور الجھن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک رات آخر کار میرا انتظار ختم ہوا۔ ماروی پورے 10 دنوں بعد مجھ سے ملنے آ گئی۔ وہ ابھی بھی پریشان اور ڈری ڈری ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ اپنا رویہ نارمل رکھنا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنے پلان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں ذرا سی بھی گڑبڑ کر کے یہ اتنا قیمتی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے ویلکم کیا۔ میں نے اس سے پریشانی اور اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ پہلے تو وہ خاموش رہی، خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر کہنے لگی، میرے گھر والوں نے مجھے قید کر دیا تھا۔ میری دنیا والے جان گئے ہیں کہ میں ایک انسان سے دوستی کر چکی ہوں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود میں نے تم سے ملنا نہیں چھوڑا، تو انہوں نے مجھے قید کر لیا، اور ایک قیدی ہونے کے ناطے میں نے بہت سی تکلیفیں سہی ہیں۔ وہ مجھے ایسی ایسی تکلیفیں دیتے ہیں جن سے میرا جسم جلنے لگتا ہے۔ ایک اندیکھی آگ اندر ہی اندر مجھے جلاتی رہتی ہے، لیکن ان تمام زخموں اور تکلیفوں کے باوجود میں اپنے دوست سے دوستی نبھانے کی خاطر چلی آتی ہوں۔ دوبارہ پکڑے جانے پر پھر وہی قید اور اذیتیں مجھے ملتی ہیں۔ یہ باتیں بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر ترس آ گیا اور اس کی باتیں سچ لگنے لگیں، لیکن ان لاشوں کو جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کا سوچ کر مجھے اس کی سنائی ہوئی کہانی جھوٹ لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور اسے سنتا رہا۔ میں آج اپنی بہن کی مدد سے دوبارہ تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں، لیکن یہ آخری ملاقات ہے۔ میں آج کے بعد انسانی دنیا میں نہیں آؤں گی۔ ماروی روتے ہوئے دوبارہ بول پڑی۔ اس کی آواز میں ایک شکست تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ماروی، یہ ہماری آخری ملاقات ہے، میں نے افسوس سے کہا۔ ماروی نے تجسس سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ ماروی، میں آج تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا دینا چاہتے ہو تم مجھے؟ پہلے تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ اچھا، یہ لو کر لیں، ماروی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دم کی ہوئی مٹی اٹھا لایا اور آیات الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس کے گرد حصار بنا دیا تاکہ وہ صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نہ جا سکے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس حصار کو ختم کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ماروی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز روحانسی سی ہو گئی۔ نہیں ماروی، تم کو تو مرنا ہی ہوگا کیونکہ تم ایک چڑیل ہو۔ تم نے مجھ سے سب جھوٹ بولا، تم انسانوں کو بھیانک طریقے سے مار کر ان کا خون پیتی ہو۔ میں غصے سے چیختے ہوئے سخت لہجے میں بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے جانے دو یہاں سے۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، میں تو تم سے ملنے کے لیے آئی تھی، آخری بار ملاقات کرنے کے لیے۔ تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ اب گاؤں میں جو 3 قتل ہوئے ہیں ان کی ذمہ دار تم ہو۔ میں نے خود تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ایک گھر سے کودتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انسانوں کا خون کرتی ہو۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، میں نے تو تمہارے سوا کسی پر اپنا آگ کبھی ظاہر بھی نہیں کیا۔ تم اس حصار کو ختم کر دو، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سورج بھی نکلنے والا ہے، اور سورج کا تو مجھے انتظار ہے نا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ بہت پچھتاؤ گے تم غلط سمجھ رہے ہو مجھے، میں نے تو تمہاری دوستی کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، تم بہت ہی بے وفا ہو۔
تم انسان ہوتے ہی بے وفا ہو۔ میں تو اسی لیے تم سے دور جا رہی تھی کہ میری دوستی محبت میں بدل چکی تھی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ تمہارا اور میرا ملاپ ناممکن ہے، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے میری دوستی محبت میں بدل گئی اور محبت بہت آگے نکل گئی۔ لیکن تم مجھ سے اس قدر نفرت کرتے ہو، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ میں تو تمہاری دوستی پر فخر کرتی تھی، میں تو سوچتی تھی کہ تم سے اچھا انسان کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ جاؤں گا؟ تمہارا خیال غلط ہے، تم جھوٹی ہو۔ دوستی کو تم نے کھیل سمجھا ہے، انسانوں کو مار کے تم نے میری دوستی کا مان توڑا ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گا، پچھتاؤ گے تم۔ میری یاد ساری زندگی تمہارا پیچھا کرے گی۔ تم ایک دن ضرور یقین کر لو گے کہ میری دوستی سچی تھی۔ صرف انسانوں میں ہی نہیں، دوسری مخلوقات میں بھی مخلص دوست پائے جاتے ہیں۔ میں اپنی دوستی پر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اگر میری موت سے اس دوستی پر لگایا الزام دھل سکتا ہے، میری موت ہی تمہیں تسلی بخش سکتی ہے، تو ایسی دوستی پر ہزاروں دفعہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اب تم سے کچھ نہیں کہوں گی، میں تمہیں اپنی کوئی صفائی نہیں دوں گی، تم سے کوئی فریاد نہیں کروں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن تم ایک نہ ایک دن ضرور پچھتاؤ گے، تم ساری زندگی احساس جرم کی آگ میں تڑپتے رہو گے۔ یہ تمہاری بھول ہے ماروی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ میں کرسی پر ٹانگ رکھ کر سورج کا انتظار کرنے لگا۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ آخر کار میرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ سورج نکلتے ہی ماروی تڑپنے لگی، اس کی سانسیں بند ہونے لگی۔ سورج کی کرنیں جیسے ہی ماروی پر پڑی، اس کے جسم سے دھواں اٹھنے لگا اور پھر یکدم ہی اس کے جسم کو آگ لگ گئی، وہ جلنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے منہ سے ایک چیخ تک نہ نکل رہی تھی، حتیٰ کہ تکلیف میں ڈوبی ہوئی سسکیاں ضرور سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے جسم سے گوشت پگھل پگھل کر نیچے گرنے لگا۔ اتنا بھیانک منظر دیکھ کر میں کانپ کے رہ گیا۔ ایک بات جو میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ آگ اس کے جسم کو ہی لگی ہوئی تھی، باقی تمام چیزیں آگ سے محفوظ تھی، حتیٰ کہ آگ کی تپش مجھ تک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جل کر خاک ہو گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، میں خود کو ہلکا پھلکا اور پرسکون سا محسوس کرنے لگا۔ میں خوش تھا کہ اب ہمارے گاؤں میں کوئی بھی قتل نہیں ہوگا۔ اگلے ہی دن گاؤں کے جنگل سے ایک اور آدمی کی لاش ملی۔ لاش کا حال بہت ہی برا تھا، لاش کے جسم سے زیادہ گوشت غائب تھا۔ جو بھی لاش کو دیکھتا کانپ کے رہ جاتا۔ سبھی کہہ رہے تھے کہ یہ قتل کسی جانور یا چڑیل نے کیا ہے۔ سبھی کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے۔ میرے لیے یہ بات بہت ہی تکلیف دہ تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ ماروی کے وہی 2 ساتھی زندہ ہیں جو یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ گاؤں کے انسپکٹر اس کیس میں بہت ہی دلچسپی لے رہے تھے، جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ میرے خیال کے مطابق ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا تھا، کیونکہ میرے مطابق قاتل کوئی انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ میں اس مسئلے پر سنجیدہ ہو کر سوچنے لگا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایک ہی حل آیا کہ میں اپنے دوست کے والد سے رابطہ کروں، کیونکہ وہ ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، شاید وہ ان جنات کا بھی کوئی خاتمہ کر سکیں۔ اس دن میرے کزن بلال کا حویلی سے فون آیا تو باتوں ہی باتوں میں اس نے رات کی رانی کے پودوں کے متعلق بتایا کہ اچانک ہی رات کی رانی کے تمام پودے جل کر ختم ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی اور مجھے ماروی کی بات یاد آئی کہ ان پودوں میں جیسے اس کی جان ہے، لیکن اب مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ دنوں کے بعد انسپکٹر کی کوشش رنگ لائی۔ انہوں نے 3 آدم خور آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ انسان ہی تھے جو کہ آدم خور تھے۔ وہ انسانوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھاتے اور خون پیتے تھے۔ ان میں 2 مرد اور 1 لڑکی تھی۔
इंस्पेक्टर इन आदमखोर इंसानों को रंगे हाथों पकड़कर इनके चेहरे बेनकाब कर दिए। हर कोई इंस्पेक्टर को मुजरिम गिरफ्तार करने पर दाद दे रहा था, लेकिन मेरे लिए ये खबर बहुत बुरी थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मैंने मारवी पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे खत्म कर दिया। मारवी की बातें बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि तुम इंसान बहुत बेवफा होते हो, तुम पछताओगे। मैं अपनी दोस्ती को साबित करने के लिए इस पर कुर्बान होने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से मारवी की आवाजें गूंज रही हैं। मारवी की तमाम बातें ठीक थी, इसकी यादों ने आज भी मेरा पीछा न छोड़ा। वो ठीक थी कि इंसानों के अलावा दूसरी मखलूक में भी मुखलिस दोस्त पाए जाते हैं। मैं अपनी प्यारी सी दोस्त मारवी को मारकर बहुत पछता रहा हूँ। काश मैंने इसकी बातों पर यकीन कर लिया होता तो एहसास जुर्म की जिंदगी मुझे ना जीना पड़ती। इसने कहा था कि तुम पछताओगे, एक दिन तुम्हें जरूर मेरी सच्ची दोस्ती पर यकीन आएगा। मुझे यकीन आ गया इसकी बातों पर, लेकिन अब पछताने के अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपनी मुखलिस दोस्त को खो चुका हूँ। लेकिन आज भी खिड़की खोले मैं इसकी राह देखता हूँ कि काश वो फिर से जिंदा होकर आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे इसको सिर्फ याद करना होगा और इसकी याद में सुलगना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।